قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا غم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علی صلاۃ و تسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علی صلاۃ و تسلیم کے نام پر یا علی مشکل کشا کا نعرہ دینے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں ماہ شوال المکرم کی دوسری جمعہ میں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ گھبراؤ گناہ گارو خیال روز محشر سے، نہ گھبراؤ گناہ گارو خیال روز محشر سے، شفاعت مصطفیٰ کی ہے تو حمایت مرتضیٰ کی ہے، شب ہجرت و گہری نیند پھر دشمن کے نرغے میں، شب ہجرت و گہری نیند پھر اعداء کے نرغے میں، اعداء سے مراد دشمن، جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیا لفظ دشمن تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، شب ہجرت و گہری نیند پھر اعداء کے نرغے میں، پھر دشمن کے نرغے میں، یہ ہمت مرتضیٰ کی ہے، یہ جرت مرتضیٰ کی ہے۔ محترم حضرات، موڈ کوئی اور تھا، موضوع کوئی اور بیان کرنا تھا، لیکن ابھی آپ کے خطیب و امام نے جو تاثرات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے، واقعی میں یہ لمحہ فکر ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ اگر ہم بھول گئے، جو اصل ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی اگر ہم بھول گئے تو قسم خدا کی نہ یہاں کامیابی ملے گی نہ میدان محشر میں کامیاب رہو گے۔ یہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی جو ہو تو آپ کو یہ نصیحت فرما رہے تھے، تو ابھی ابھی جو مہینہ رخصت ہوا ہم سے اور آپ سے، وہ رخصت ہونے والا ماہ مبارک ماہ رمضان شریف تھا، ماہ رمضان المبارک تھا۔ کہ جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرمایا۔ جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوئے ہماری مسجدوں کی تعداد کم 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 ہوتی چلی گئی۔ ابھی تو صرف دوسرا جمعہ چل رہا ہے، تو جس پر میں نے آپ کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فقد ھذا مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم سب یہاں پر، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر مشکل وقت میں کام آنا یہ عادت مرتضیٰ کی ہے۔ جب جب ہماری مشکلیں بڑھ جاتی ہے تو ہر عاشق علی، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یا علی مشکل کشا کا نعرہ دیتا ہے کہ علی ہماری مشکل کو آسان کر دیجیے. کہتے ہو کہ نہیں یا علی مشکل کشا. اور آج کا جو دور چل رہا ہے یہ دور غوث اعظم کا دور ہے، تو ہم نے زیادہ تر جو تو ہماری زبان پر تکیہ کلام بن چکا ہے یا غوث المدد، یا علی المدد. تو یہ غوث اعظم کا دور ہے، اس لیے یا غوث المدد کا ہم نعرہ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے حضرات ایسا کہتے ہیں، ہم سنی حضرات، کہ اہل تشیع یعنی جو شیعہ حضرات ہیں وہ غوث اعظم کے نام سے چڑھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو دیدہ دانستہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ جب عراق کی سرزمین پر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اہل تشیع یا شیعہ حضرات، اہل تشیع سے مراد شیعہ حضرات، یہ جو ہو تو غوث اعظم کے نام سے چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کو جب یا غوث المدد کہہ کے پکارتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بھئی پوتے کے پوتے کے پوتے کو یا غوث المدد کہہ کے پکارا جا رہا ہے، تو یا علی المدد کہہ کے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ یہ ان کا کہنا ہے، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ علی کا بھی نام لے لیا کرو. تو ماشاءاللہ ہم بھی علی کے نام لیوا، ایسا تھوڑی ہے. علی سے محبت کرنے والے ہیں. جب تک کہ علی کی محبت نہیں ہوگی تب تک کہ حمایت علی کی نہیں ہوگی کہ نانا جان اے میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں جانے دیجیے. کیوں تو شفاعت تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن حمایت مرتضیٰ کی حاصل کرنی ہوگی تب ہم جنت الفردوس میں جائیں گے. تب حمایت مرتضیٰ کی کب ہوگی؟ حمایت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی کب ہوگی؟ کب شیر خدا ہماری حمایت فرمائے گی؟ زیادہ لمبا چوڑا نہیں کہوں گا. علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری حمایت کب کریں گے؟ ابھی دنیاوی اعتبار سے ہم ایک دوسرے کی جب حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جب ساتھ دیتے، حمایت سے مراد ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہو جانا، کسی کے دکھ درد میں کھڑا ہو جانا، اس کو حمایت کہا جاتا ہے. تو حمایت اس وقت ہوگی جب ہم اس کے جو تو ساتھی رہیں گے، جب ہم اس کی جو تو ہر بات کو یا وہ ہماری باتوں کو پسند کرتا ہوگا، جب وہ ہماری حمایت کرے گا، جب وہ ہمارا ساتھ دے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارا ساتھ وہ دے گا جو ہماری عادتوں کو یا ہماری عادت اس کو پسند ہے، اس کی عادت ہمیں پسند ہے نا، تبھی وہ ہماری حمایت کرے گا، تبھی وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، تبھی وہ ہمارے لیے آگے بڑھے گا کہ ہاں اس شخص کا کام کر لو، اور اس کے لیے جو تو میں جو تو گواہی دے رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹا، سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند اشارے سے ہوشیار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے نجدیوں دیکھ لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت کاملہ عطا فرمائی اپنی عطا سے کہ آپ کی جو تو اشارے سے سورج پلٹ رہا ہے. اب یہ سورج پلٹنے کا جو واقعہ ہے، جو ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، یہ جو واقعہ ہے، اے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والوں، اے ان کے نام پر مر مٹنے والوں، اے ہر گھڑی ہر لمحہ ہر مشکل میں یا علی المدد کہہ کے جو تو پکارنے والوں، کہ اللہ ہم علی مرتضیٰ کی مدد چاہتے ہیں، علی مرتضیٰ کو اپنے حکم سے ہماری مدد کے لیے بھیج دے. تو یہ جو ہم پکارتے ہیں، تو اے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والوں، اے ان کے نام پر مر مٹنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ سورج جو پلٹا یہ کیوں پلٹا تھا؟ کبھی اس میں ہم نے غور و فکر کیا کہ سورج کیوں پلٹا؟ کیا صرف ہم نے پڑھ لیا؟ کیا صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر کو ہم نے پڑھا
اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے داد دی اور ثواب حاصل کر لیا. سبحان اللہ کہا بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہے نا. جب سبحان اللہ کہا تو آپ کو جو تو 10 نیکیاں عطا کر دی گئی اور 10 جو تو گناہ آپ کے نام اعمال سے جو تو عطا کر دیے گئے, کٹ کر دیے گئے اور 10 درجے آپ کے جو تو بلند کروا دیے گئے. یعنی یہ معاملہ جو تو جو ہمیں یہ ثواب جو ہوتا ہوا مولا کائنات کے اس اشعار پر کہ ہم نے سبحان اللہ کہا. تو مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ چاند سورج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو تو پلٹ رہے ہیں, ان کے اشارے پر جو تو شق ہو رہے ہیں, 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جس سورج کو آپ نے پلٹایا تھا, ڈوبا ہوا سورج جو آپ نے لوٹایا تھا, یہ کب لوٹایا تھا اور کیوں لوٹایا تھا؟ ہم سب مولا کائنات کے ماننے والے ہیں نا, ماننے والے ہو نا سب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کے. ارے ان کے پوتے کو مانتے ہو یا غوث المدد کہہ کے پکارتے ہو, اور غوث اعظم کے جو تو پوتے کے پوتے سید الانبیاء قادری کو بھی مانتے ہو. تو اب ذرا سوچو تو صحیح کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو ڈوبا ہوا سورج پلٹا تھا, یہ مولا کائنات کے لیے پلٹا تھا. ڈوبا ہوا سورج علی مرتضیٰ شیر خدا کے لیے جو تو پلٹا تھا مسلمانوں. اور کیوں پلٹا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف نماز تھی, نماز. اب بتائیے حمایت مرتضیٰ کی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو نمازوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ, نمازوں کی پابندی کر لو. یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ چھوڑ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حالات یہ بنے کہ ہم پر غیروں کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ارے ہماری آوازیں بند کی جا رہی ہے, اللہ اکبر کی آوازیں بند کرنے کی جو تو آوازیں اٹھ رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر جو تو کل نمازوں کی پابندی عائد ہو جائے, پھر کیا کرو گے؟ ایک بہانے سے ہم پر نمازوں کی بھی پابندی عائد کی گئی, ایک بہانوں سے ہمارے مسجدوں کو تالے بھی لگائے گئے, لیکن ہمارے ساتھ ساتھ انہیں بھی جو تو انہوں نے بھی تالا لگایا تاکہ مساوات کو قائم رکھ سکے. مسلمانوں یہ جو حالات تھے, یہ حالات ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والا کل تمہارے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب یہ ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو جس سے محبت کرے گا, آقا دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو جس سے محبت کرے گا کل قبر کی منزل سے جب وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو مولا کائنات کے لیے یہ سورج پلٹا تھا, اور سورج پلٹا تھا نماز عصر کی بنیاد پر. صرف ایک نماز, صرف ایک نماز, ذرا سوچو سمجھو, صرف ایک نماز کا مسئلہ تھا. یہاں تو 5 وقت کی نماز بھی گئی, پورے ہفتے بھر کی بھی نماز گئی, اور ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آیا تو جمعہ میں صرف 2 رکعت فرض ادا کی اور نکل گئے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ساری کی ساری نمازیں ہماری جا رہی ہے. اس کے باوجود مولا سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے, اور جو اللہ کا نافرمان ہے اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے. یاد رکھیں کہ رزق اگر ملنے سے جو تو تمہارا سب کچھ سمجھ رہے ہو تو یہ اس کی ناشکری ہے اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے اگر بننا چاہتے ہو مسلمانوں, تو تمہیں مولا کائنات کے اس جو تو عمل پر عمل پیرا ہونا پڑے گا کہ جب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زانیہ مبارک پر یعنی مانڈی پر ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور قیلولہ کیا, یعنی اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے, اور وہ وقت نماز عصر کا تھا جب جو تو قیلولہ کیا, آپ نے نماز عصر پڑھا اور مولا کائنات کے زانیہ مبارک پر اپنا سر مبارک رکھا اور لیٹ گئے.
تو مولائے کائنات کبھی ڈوبتے سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انوار کی طرف دیکھتے ہیں، رخ زیبا کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے معاملہ یہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا۔ اسی شش و پنج میں، اسی حالت میں سورج غروب ہو گیا۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور جب وہ آنسو جو تو آپ کے بہہ کے جو تو جب نکلے تو رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آنسو ٹپکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی اور فرمایا، اے علی تجھے کس نے رلایا ہے؟ اے علی کے چاہنے والوں، اے علی مرتضیٰ کے ماننے والوں، اے غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے سید جمیل شاہ و سید واحد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نام پر مر مٹنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تجھے کس نے رلایا ہے؟ ایک نماز چھوٹ رہی ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی تجھے کس نے رلایا ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کیا میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ آپ نماز عصر پڑھ چکے ہیں اور سورج اب غروب ہو چکا ہے اور میری نماز عصر قضا ہو گئی، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں سوچو تو صحیح، ایک نماز قضا ہو رہی ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچھا، قضا جو ہو رہی ہے تو علی کی سستی سے نہیں، علی کی کاہلی سے نہیں، علی کے لاپرواہی سے نہیں، بلکہ کعب شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زانوئے مبارک پر جو تو لیٹے ہوئے سر مبارک رکھ کر اب علی یہ سوچتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو اگر میں آرام میں خلل پیدا کرتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں تو آرام میں خلل ہوگا، اگر نہیں اٹھاتا ہوں تو سورج غروب ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، یا اللہ اب کروں تو کیا کروں؟ قسم خدا کی، آج کا اگر کوئی گستاخ رسول ہوتا، آج کا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا کہ فرض نماز جا رہی ہے، مصطفیٰ کو اٹھا لیتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عاشقی پر قربان جائیے، آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، جو کعب شریعت ہے وہ آرام فرما رہا ہے، اس کے نیند میں یا اس کے آرام میں خلل پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور آپ جو تو اسی طریقے سے جو تو بیٹھے رہے۔ جب آنکھوں سے آنسو گرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تجھے کس نے رلایا ہے؟ کہا سورج غروب ہو چکا ہے، نماز عصر میری قضا ہو گئی ہے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور انگلی کو جو تو چلاتے ہیں، جتنا عصر کے وقت پر جو تو آنا چاہیے اتنی انگلی لے کر عصر کے وقت پر آئے۔ عصر کے وقت پر جو تو سورج آ گیا اور علی سے کہا کہ علی تیری نماز قضا نہیں ہوگی، ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز عصر کو ادا کیا، قضا نہیں کیا۔ مسلمانوں، تو یہ تھا عشق رسول، یہ تھی محبت رسول کے بنیاد پر علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ۔ آپ کو خوب پتا تھا کہ اگر سورج غروب ہو گیا تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ اختیارات دیے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پتہ ہے آپ کو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یعنی یوں فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، کہو تو قبلہ بدل دیا جائے گا۔ یہ خوب پتا تھا مولا کائنات کو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا کیے ہیں، اتنے اختیارات دیے ہیں، تو کیا وہ ڈوبے ہوئے سورج کو نہیں پلٹا سکتا؟ میرے لیے تو پلٹ گیا سورج ڈوبا ہوا۔ سمجھ میں یہ آیا مسلمانوں کہ محبت نماز اور محبت رسول میں، سنت رسول کی ادائی میں
مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول اور سنت رسول ادا کرنے کی بنیاد پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جو تو سورج کو واپس لوٹایا اور علی نے جو تو عصر کی نماز ادا کر دی، قضا نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بتائیے علی کے ماننے والے ہو تو بتائیے ایک نماز قضا ہونے پر علی اگر روتے ہیں تو مسلمانوں ہماری تو کتنی نمازیں قضا ہو گئی، کتنی نمازیں ہماری ختم ہو گئی، اس کے باوجود اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر گزار بندے بنے رہو مسلمانوں کہ تم نے اللہ کی فرمانبرداری کی تب بھی اللہ نے تمہیں دیا اور نافرمانی کی تب بھی اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا جو تو کروڑا احسان نہیں تو اور کیا ہے ہم پر اور آپ پر، تو کروڑا احسان ہے اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا تھا مسلمانوں، تو ہم نے تو اس میں یہی دعائیں کی کہ اللہ ماہ رمضان کی طرح ہر مہینہ ہمیں ماہ رمضان جو تو ہمارے دلوں میں بسا لے کہ یہ مہینہ بھی ماہ رمضان چل رہا ہے۔ ماہ شوال المکرم دیکھیے وہ مبارک شریف اور یہ مکرم یعنی اس سے آگے اس سے اونچا درجہ ہے ماہ شوال المکرم کا، ماہ رمضان سے بھی اونچا درجہ۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جیسے ہی ہم نے ماہ شوال المکرم کا چاند دیکھا حاجی حضرات نے کساوے کس لیے اور حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونے، یعنی یہ جو چاند ہے یہ چاند حاجی حضرات کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے مبارک چاند ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کی ہمیں زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس مقدس گھر کی زیارت نصیب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو تو ہمیں اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت بھی کرواتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ شوال مکرم مہینہ کہا گیا ہے مسلمانوں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر اس ماہ مبارک کا جو تو درجہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کی طرح عبادت میں جو تو گزارنے کی کوشش کریں، نمازوں کو قائم کریں۔ دیکھیے نمازوں کو جب ہم قائم کریں گے تو قرب الہی حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو ہم نے رات میں ناسک روڈ میں کہا نا کہ قرب الہی جب حاصل ہوتا ہے تو قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں بننا چاہتے؟ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، ہم غوث اعظم کی جو تو برابری نہیں کریں گے، خواجہ اعظم کی برابری نہیں کریں گے، سید جمیل شاہ و عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی برابری نہیں کر سکیں گے، شہنشاہ ناسک صادق حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں قیام کے لیے حاضر ہوئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ قیام سے مراد ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں رکوع کر رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے۔ اللہ اس سجدے کے صدقے میں تو ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرما لے۔ اگر تیرا دیدار کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، لیکن تیرے پاس تو وہ موجود ہے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں دیکھ کر ہم پر اپنی ایسی نظر فرما، ایسا کرم فرما کہ ہماری جو تو دل کی دنیا بدل جائے اور ہم تیرے محبوب بن جائیں۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، جن ولیوں کو ہم اور آپ مانتے ہیں نا، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے بار بار سید جمیل شاہ، سید واحد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور دیگر اولیاء کرام ہیں آپ کے چاندوری کے سرزمین پر لیٹے ہوئے، ایسے ایسے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عقل دم ہو جاتی ہے کہ جنگلوں میں ہیں، کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی ندیوں کے کنارے جو تو پڑے ہوئے ان کی مزاریں لگی ہوئی ہے، برف صاحب پرانی ہے اور ہم وہاں پر جا رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ کرتے یا نہیں کرتے بولو؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے،
جب ہم ان گاؤں والوں سے یا وہاں کے خدامین سے پوچھتے تھے تو فلاں فلاں حضرت ہے اور فلاں فلاں سے فلاں فلاں جگہ سے آئے تھے اور یہاں پر بس گئے، پھر یہیں پر جو تو یہ مدفن بھی ان کا ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جو تو اپنے ان محبوب بندوں کی جو تو محبت دنیا کے تمام مخلوق کے سینے میں بھر دیتا ہے۔ آج ہم سے محبت لوگوں کو نہیں رہی، ذرا سوچو۔ ہم نے کل دیکھا گھوڑے سوار پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ شریف ناسک روڈ پر غوثیہ مسجد کے قریب میں ہے نا، تو ہم نے وہاں پر دیکھے گوسئی واڑی بولتے کیا، گوسئی واڑی میں ہم نے وہاں پہ دیکھے تو تقریباً کب ہو گئے سب جو تو غیر قوم کے لوگ وہاں کھڑے ہوئے، وہاں پہ درود تاج پڑھا جا رہا تھا، وہاں پہ لبان دانی ہو رہی تھی اور درود تاج پڑھا جا رہا تھا، میں نے خود سنا چلتے کہ درود تاج پڑھ رہے تھے اور وہاں پہ تقریباً سب غیر قوم کے لوگ کھڑے ہوئے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ الہ العالمین انہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے بندوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں، یہ لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے بندوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کر رہے ہیں۔ جو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے بندے ہیں تیرے، ان قبروں پر آ کر اپنی مرادیں پوری فرما رہے ہیں، اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں عطر پیش کر رہے ہیں، نیاز پیش کر رہے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں، غلاف پیش کر رہے ہیں۔ الہ العالمین ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ ہے، تیرے اس دنیا سے رخصت ہونے والے بندوں کی یہ جو تو اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہمیں یہ یہاں سے ہکالنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ تڑی پار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو انہی کے جو تو انہی کے جو تو ذات والے ہیں، ہم بھی تو انہی کے قوم سے جو تو پیدا ہوئے، یہ انہی کے نسب سے جو تو ہمارا نسب ہے، انہی سے جو تو ہم یہاں بسے ہوئے ہیں، یہی گھوڑ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی جو تو نسب سے جو تو ہمارا یہاں تعلق ہے اور یہ ہمیں یہاں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آ کے اپنی مرادیں پوری کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی اس پہ غور و فکر کیا آپ نے کہ سید جمیل شاہ، سید واحد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں یہ غیر جا رہے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں نا، پھول پیش کر رہے ہیں، چادر پیش کر رہے ہیں، نیاز پیش کر رہے ہیں اور نیاز کے کھانے میں جو ان کے عرس کے موقع پر جو بھی لنگر بنتا ہے، یہاں پیش ہوتا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم لیکن ہوتا ہوگا، جب وہ لنگر بنتا ہے تو لنگر میں بھی اپنا جو تو روپیہ پیسہ لگاتے ہیں کہ نہیں ہمचा भी काहीतरी वाटा ठेवा बाबाच्या लंगरमध्ये आणि बाबाच्या भंडारामध्ये हमचा भी काहीतरी वाटा ठेवा। तो बात समझ में ये आ रही है मुसलमानों कि ये वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह ने उनके सजदों को कबूल किया, उन दुनिया पानी से रुखसत होने वाले अपने महबूब बंदों के सजदों को कबूल किया, उनकी अदाओं को पसंद किया और अपना महबूब बनाया, ऐसा महबूब बनाया कि दुनिया उनकी परस्तिश कर रही, दुनिया उनके वसीले से दुआएं मांग रही कि इलाह आलमीन सैयद जमील शाह, सैयद वाहिद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के सदक़े में हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, हम ये दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा कर हमारी हर मुरादों को पूरी फरमा रहा है। लेकिन इलाह आलमीन वजह क्या है कि आज हम जिंदा होकर हमसे ये नफरत कर रहे हैं? कभी इस पे गौर किया कि हमसे नफरत और हम जिस बारगाह में बैठे हुए हैं उस बारगाह की कदमबोसी करने के लिए ये लोग आते हैं और हमारे कदम काटने की तैयारी है इनकी, है क्या नहीं? हमारे कदमों को काटना चाहते हैं ये लोग और हमारे जो तो अल्लाह के उन महबूब बंदों की बारगाह में अपनी जो तो कदमबोसी पेश कर रहे हैं, अपने माथे को नतमस्तक कर रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं की बाबा देवाच्या दारी जे तर आमच्यासाठी काहीतरी अशी प्रार्थना करा की आम्ही ज्या कामासाठी जे तर तुमच्या दरबारी आलो ते काम आमचा फतेह होऊन जावा, फतेह व्हायला पाहिजे आणि त्या कामात आम्हाला यश मिळायला पाहिजे। ये जो वहाँ पे अर्ज कर रहे हैं तो वो भी उनसे नहीं मांग रहे, वो भी बोल रहे देवाच्या दरबारी तुम्ही प्रार्थना करा, यानी अल्लाह की बारगाह में तुम दुआएं करो, ये कहते हैं वो लोग भी, याद रखना। वो भी उनसे नहीं मांगते, शिर्क और बिदअत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मुसलमानों याद रखो, समझ में बात ये आई कि जो अल्लाह के हुजूरी में
تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنا کر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، یعنی نمازوں کو قائم کرتا ہے، دائم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ یاد رکھو، تو ہم بھی یہ کر کے دیکھو نا، جب دنیا سے رخصت ہونے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم تو زندہ ہیں نا۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھی شخص آیا تھا، ہے نا، تو ہم تو زندہ ہے، پھر زندہ ہے تو پھر وہ ہمارے درشن کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کو دیکھ کر بھی ہمارے درشن نہیں کر رہے۔ ماشاءاللہ امامہ سر پہ پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، خوبصورت روبرو جو تو نظر آ رہے ہیں، چمک دھمک نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ سوچتے کہ حالا کسا اتن یہ تر کاڑायचं ह्या देशातून काढायचा प्रयत्न आपल्याला जे तर करायचं आणि ह्यांना NRC आणि NAM जे तर ह्यांना जे तर लावून टाकू, ह्यांना जे तर इथं ठेवायचं नाही, ह्यांची अजाने बंद करून टाकायची। बात समझ में ये नहीं आ रही कि वो हमारे साथ ये सुलूक क्यों कर रहे हैं। وہ سلوک اس لیے کر رہے ہیں مسلمانوں کی ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ دیا۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہم نے طریقہ مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو تو ہماری تمام تر جو تو حکومتیں ہم سے چھین لی، ہمارا اقتدار چھین لیا، ہماری شان و شوکت چھین لی، اور ہمیں دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ اگر دنیا کے سامنے جو تو عزت اور احترام اپنے آپ کا بنائے رکھنا چاہتے ہو مسلمانوں، تو تمہیں طریقہ مصطفیٰ اختیار کرنا ہوگا، اور مصطفیٰ کے طریقے کو اختیار کر کے نمازوں کو قائم کرنا ہوگا۔ اگر تم غوث اعظم کے جب ماننے والے ہو، اگر تم غریب نواز کے چاہنے والے ہو، مولا کائنات پر تم اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو، اللہ کے ولیوں پر اپنی جان نثار کرنے والے ہو مسلمانوں، تو تمہیں ان کی عادتوں کو اپنانا پڑے گا کہ ان کی عادتیں کیا تھی، تو وہ نمازوں پر جو تو قائم تھے، تو اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا۔ تو ہمیں بھی نمازوں پر قائم رہنا ہے، ہمیں بھی نمازیں قائم کرنی ہے، ہمیں بھی توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم سب ایک دوسرے پر گواہ ہوتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہماری جو تو توبہ قبول فرما کر ہمیں تیری بارگاہ میں عشق رسول میں، محبت رسول میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، تعظیم رسول عطا فرما۔ الہ العالمین مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس نماز عصر کا واسطہ جو غروب ہو کر بھی سورج نکلا تھا، اس نماز کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری قوم کو سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کربلا معلیٰ کے آخری سجدے کے صدقے کے طفیل بے پناہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تماموں کو عزم حسینی عطا فرما، عزم حسنین کریمین عطا فرما، پنجتن پاک کی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔